السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ حضرات و سامعین، سورہ توبہ کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مقدس آیت میں اللہ رب العزت نے حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں خاص طور پر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ویسے تو سال کے 12 مہینوں میں ہی ظلم، گناہ حرام ہے، ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت کی وجہ سے، حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ظلم سے مراد کیا ہے۔ ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال، لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے قبل، زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ، لڑائی کو ان مہینوں کی برکت اور حرمت کی وجہ سے روک دیا کرتے تھے۔ پھر اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو اسلام نے بھی ان کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا اور ان 4 مہینوں میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دے دیا۔ اور ظلم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے لوگو، تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچ جاؤ، کیونکہ ان مہینوں میں نافرمانی کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا ہے، کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، جن کے بارے میں امام قتادہ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے بارے میں کہتے ہیں حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ ظلم کا گناہ، زیادتی کا گناہ، نافرمانی کا بوجھ اگرچہ ہر وقت ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔
جس کو چاہے وہ زیادہ عزت دے دے، جس کو چاہے وہ کم کر دے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتوں کو چن لیا، کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا، اپنے بندوں میں سے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو چن لیا، پوری سرزمین میں سے مساجد کو چن لیا، مہینوں میں سے رمضان المبارک اور حرمت والے 4 مہینوں کو چن لیا، دنوں میں سے یوم جمعہ کو چن لیا، راتوں میں سے قدر کی رات کو چن لیا، تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے عظمت دے دیتا ہے، لہذا تم بھی اے انسانوں اسے عظیم سمجھو، اسے بڑا جانو جسے اللہ رب العزت عظیم سمجھتا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ حضرات و سامعین، آج کا پیغام یہی ہے کہ پورا سال بالعموم اور حرمت والے 4 مہینوں میں بالخصوص مجھے اور آپ سب کو، ہر بندہ مومن کو، ہر مسلمان کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، صاف اور پاک کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ فذلك الرین الذی ذکر اللہ عز وجل فی القرآن، یہی وہ رین، یہی وہ زنگ اور سیاہی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے عملوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسانی زندگی پر بہت سارے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بہرحال یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ رب العزت کا یہ فرمان مجھے اور آپ کو پورا سال یاد رکھنا چاہیے، اور بالخصوص ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ آخری بات، آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم میں بہت سارے لوگ مختلف دنیا کے علاقوں میں، ممالک میں، جیسے ہی محرم الحرام اسلامی اور ہجری سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، کچھ لوگ ماتمی لباس پہن کر نوحہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، اپنے رخسار پیٹتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہمارے نزدیک یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم اے انسانوں ان 4 مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ نوحہ کرنا بھی ظلم ہے، سینہ کوبی کرنا ظلم ہے۔ کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور یاد رکھنا اس عمل کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔
کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص جس نے رخساروں پر تماچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعوے کے ساتھ پکارا، واویلا کیا، مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث اس مہینے کے شرف اور اس کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ لیکن جیسے ہی عشرہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ سخی بن جاتے ہیں، کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور ان کو قسم قسم کے سرخ و سبز کپڑوں، کاغذوں اور فانوس سے سجایا جاتا ہے۔ پھر ایک پلانے والا ساقی صاحب کے بیٹھنے کے لیے اچھا فرش، عمدہ قالین بچھایا جاتا ہے، اس کے چاروں طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے آب خورے قطار و قطار رکھے ہوتے ہیں، سامنے اور دائیں بائیں جانب مٹکوں میں ٹھنڈا شربت رکھا ہوا ہوتا ہے، خوب سریلی صدائیں لگا کر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر خوب مزے سے پیتے اور پلاتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا، اس ہجوم کو دیکھ کر، اس اجتماع کو دیکھ کر، ان لوگوں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم منا رہے ہیں یا کہ جشن منا رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا کے سنسان میدان میں 3 دن کی بھوک پیاس کی حالت میں شہید ہوئے۔ قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں گے تم محرم میں میری توہین کے لیے اس دن کو مناتے تھے یا کہ میری تعظیم کے لیے مناتے تھے؟ میں نے تو 10ویں محرم بھوک پیاس کی شدت میں گزاری تھی، تم میرا نام لے لے کر اس روز خوب مزے کے منو کھانے پکاتے اور کھاتے رہے اور خوب ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے اور پلاتے رہے۔ میں نے تو سارا دن خدا کی یاد میں گزارا، تم اس روز سارا وقت باجے اور جلوس کے اہتمام میں صرف کرتے رہے، نفلی نمازیں تو ایک طرف رہیں، فرض نماز تک سے تم غافل رہے۔ پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محب ہیں، کلا واللہ انکم لکاذبون، ہرگز بات ایسی نہیں ہے، اللہ کی قسم تم جھوٹے لوگ ہو۔ میرے محب تو تم اس وقت ہوتے کہ میری روش پر چلتے، میرے طریقے پر چلتے، میری طرح تم بھی راہ خدا میں شہید ہوتے۔ کیا میں نے تم کو ان حرکات ناشائستہ اور ان خرافات کے کرنے کا حکم دیا تھا؟ اور تم نے میرے نام کا تعزیہ کیوں بنایا؟ میرے نام کی سبیلیں کیوں لگائی؟ کیا قرآن مجید میں وما اہل لغیر اللہ بہ سورہ البقرہ میں یہ آیت نہیں پڑھی تھی جس کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا پینا حرام ہے؟ تم نے حرام کھایا اور کھلایا، خدا کے ساتھ غیروں کو شریک بھی کیا، لہٰذا تمہارا ٹھکانہ وہی ہے جو مشرکوں کا ہے۔ بس اے میرے مسلمان بھائیوں،
میرے بزرگوں، میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو اس بات میں اب اختیار ہے کہ ہم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلہ کو مانیں یا ان تمام خرافات کو چھوڑ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے محب بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری خرافات سے، خود ساختہ ان بدعات سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔